بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ جن لوگوں پہ غسل کرنا فرض ہو وہ کون سے کام ہیں جو کرنا شرع مطہرہ نے منع کیا ہے؟ جس مرد یا عورت پہ غسل کرنا فرض ہے وہ بغیر غسل کے قرآن مجید فرقان حمید کو نہ ہی چھو سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بے وضو آدمی بغیر چھوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جس مرد اور عورت پہ غسل کرنا فرض تھا اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور چھونا دونوں منع ہے۔ بطور تلاوت وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو نہ ہی پڑھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت اگر کسی علیحدہ ورق پہ لکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ چھو نہیں سکتے اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت کے ترجمے کا بھی وہی حکم ہے جو اصل عربی عبارت کا حکم ہے، تو قرآن مجید کی آیت کے ترجمے کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں اور نہیں بغیر غسل کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قرآن پاک پہ غلاف چڑھا ہوا ہے تو پھر بھی قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکتے، نہیں چھو سکتے۔ بعض عورتیں، خواتین اپنے دوپٹے کے پلو سے قرآن پاک کو اس طرح اٹھا لیتی ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کپڑا جو قرآن کے تابع ہو یا اٹھانے والے کے تابع ہو تو پھر بھی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب قرآن پہ غلاف تو ہے لیکن اب یہ قرآن کے تابع ہو گیا تو لہٰذا پھر بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اب دوپٹہ سر پہ کیا ہوا ہے تو اب کیونکہ یہ دوپٹہ وہ اس کے اٹھانے والے کے تابع ہے لہٰذا پھر بھی قرآن کو نہیں چھو سکتی۔ اگر دوپٹہ کندھے پہ ہے تو پھر اس کو اٹھانا کا ارادہ ہے تو پھر بھی اس طرح نہیں اٹھا سکتی اور نہ ہی مرد اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے کندھے سے اس کپڑے کو اتارے، فقط ہاتھ پہ رکھ کے اس قرآن کو وہ اٹھائے۔ اگر قرآن کی آیت یعنی بطور تعویذ لکھا ہوا ہے تو اس تعویذ کو بھی بغیر حائل کسی کپڑے کے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ جہاں تک ہے کہ بطور وظائف، بطور دعا قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، دعا کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ۔ کسی کی بری خبر سنی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ اس کا پڑھنا بطور خبر کے جواب میں ہے، نہ کہ وہ قرآن کی تلاوت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت سمجھ کے کرے گا تو یہ شرعاً منع ہے، تو لہٰذا بطور دعا وہ یہ جملے پڑھ سکتا ہے۔ کسی نے حال پوچھا، اس نے کہا الحمدللہ، تو اب یہ الحمدللہ قرآن کا حصہ ہے لیکن اس نے اس کے جواب میں پڑھا ہے۔ بطور دعا کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ بھی قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے تو بطور دعا اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ جس پہ غسل فرض ہے وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اسی طرح مسجد میں بھی نہیں داخل ہو سکتا جس پہ غسل کرنا فرض ہے، اور کسی قسم کی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جس پہ غسل فرض ہے، چاہے سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی عبادت وہ نہیں کر سکتا، یعنی نوافل والی عبادت یعنی نفل پڑھنا یہ وہ نہیں کر سکتا۔ بطور وظائف جو عبادت ہے یعنی وظیفہ کرنا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے وہ درود شریف پڑھے تو اس میں زیادہ لذت اور زیادہ ثواب اسے ملے گا۔ باقی گھر کے جتنے امور ہیں بغیر غسل کے بھی عورت کر سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہے اور روٹیاں وغیرہ پکا سکتی ہے۔ گھر کے دیگر جو امور ہیں کام کاج کے لحاظ سے
وہ کرنا جائز ہیں۔ عبادات کے لحاظ سے نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو چھونا، مسجد میں جانا، طواف کعبہ کرنا، یہ ایسے امور ہیں کہ جن پہ غسل فرض ہے۔ بغیر غسل کے یہ کام کرنا جائز نہیں بلکہ یہ حرام ہیں۔ اگر کرے گا تو فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ ان امور کے لحاظ سے غسل کرنا ضروری ہے، فرض ہے کہ غسل کرے، اور پھر وہ تلاوت ہو، نماز ادا کرنا ہو، مسجد میں جانا ہو تو تب وہ یہ امور ادا کر سکتے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمیں دین حقہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ دینی لحاظ سے روزمرہ کے مسائل جاننے کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کریں۔